بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل اور کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم کتاب نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حدیث نمبر 425 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اپنے سیشن کا آغاز حدیث نمبر 426 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 426۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، طہارت کے وقت، کنگھی کرنا اور جوتے پہننے میں بھی۔ حدیث نمبر 427۔ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، تو اس میں مورتی تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار نیک شخص مر جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پہ مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیاں تصویریں بنا دیتے، بس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں مورتیاں تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار نیک شخص مر جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پہ مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیاں تصویریں بنا دیتے، بس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ حدیث نمبر 432۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ حدیث نمبر 433۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر نہ رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ حدیث نمبر 435۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پہ ڈالتے اور جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنی مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا
یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ حدیث نمبر 442۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہمد ہوتا، یہ رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردن سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑا کسی کے آدھی پنڈلی تک آتا، کسی کے ٹخنوں تک آتا۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہمد ہوتا، یہ رات کو اوڑھنے کے کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردن سے باندھ دیتے۔ یہ کپڑا کسی کی آدھی پنڈلی تک آتا، کسی کی ٹخنے تک آتا۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 443۔ حدیث نمبر 443۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسر نے کہا میرا خیال ہے محارب نے چاش کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسر نے کہا میرے خیال ہے محارب نے چاش کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ حدیث نمبر 444۔ یہ حدیث ابی قتادہ سلمی سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 445۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنی مصلی پہ جہاں تم نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریح خارج نہ ہو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریح خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پہ برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اے اللہ، اور کہتے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کیجیے، اے اللہ ان پہ رحم کیجیے۔ حدیث نمبر 446۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی گچھی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی، ستون اسی کی کڑیوں کے۔ نبی کریم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا۔ اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق گچھی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی۔ اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا، اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچھ سے بنائیں، اس کی ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے
اور چھت ساگون سے بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی گچھی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھیں، ستون اسی کی کڑیوں کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا۔ اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق گچھی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی۔ اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا، اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور کٹ سے بنائی، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگون سے بنائی۔ حدیث نمبر 447۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ، ان سے احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹھ مار کے بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بارے میں ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا، ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ وقت ایک ایک اونٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ، ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گھونٹ مار کے بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا، ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اونٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی، جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے آج تک 447 حدیث تک کا مطالعہ کیا ہے۔ آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ ہم 448 حدیث سے اپنے مطالعے کا ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔